الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ نصر ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے. اور اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. اس سورت کے بعد کوئی اور سورت مکمل نازل نہیں ہوئی. کچھ آیتیں بعد میں آئی ہیں، مثلا سورہ مائدہ کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اس کے بعد نازل ہوئی. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وہ اس کے بعد نازل ہوئی. لیکن مکمل سورت یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی پوری سورت اکٹھی نازل نہیں ہوئی. یہ بھی اس کی ایک اہم خصوصیت ہے. اور اس سورت کے اندر بڑی عظیم بشارت بھی ہے اور بہت بڑا سبق بھی ہے. پہلے ترجمہ اس کا سمجھ لیں. باری تعالیٰ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو پھر اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد کیجئے اور اسی سے استغفار کیجئے. انہ کان توابا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ ہے آیت کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد آپ 2 سال دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں اس سورت کے نزول کے بعد. اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی.
غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہودیوں کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی، اور خیبر کا علاقہ یہودیوں سے کا وہ علاقہ جو خیبر کا علاقہ تھا، اور جہاں سے بیٹھ کر یہودی لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اس میں پیشین گوئی بھی فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے اور فتح حاصل ہونے والی ہے، اور فتح سے اشارہ ہے مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کی طرف، کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی تھی، ظلم اور تشدد کا بازار گرم کیا جا رہا تھا، کوئی کلمہ توحید پڑھتا تو اس کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، اس کے سینے پر سلیں رکھی جاتی اور اس کو کوڑے مارے جاتے، وہ مکہ مکرمہ اب آپ کے ہاتھوں فتح ہونے والا ہے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، گروہ در گروہ جماعتیں بنا کر، وفد بنا کر آپ کی خدمت میں آئیں گے اور آ کر اسلام قبول کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس طرح فتح فرمایا کہ خون بھی نہیں بہا، اور مکہ مکرمہ فتح بھی ہو گیا، اور اس کے بعد سارے جزیرہ عرب کے مختلف قبیلے وہ فوج در فوج آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہونے لگے، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد قبائل عرب کی وہ تھی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا پتہ چل گیا تھا، اور ان کے دل میں بڑی حد تک اسلام کی حقانیت دل میں گھر کر چکی تھی، لیکن وہ ڈرتے تھے۔ ڈرتے اس لیے تھے کہ قریش مکہ مکرمہ کے رہنے والے سردار وہ سارے عرب کے پیشوا سمجھے جاتے تھے، سارا عرب ان کی طرف دیکھتا تھا، تو ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اسلام میں داخل ہو جائیں تو قریش کے لوگ ہم سے ناراض ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ ہم سے خفا ہو جائیں۔ اس لیے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری انجام ان مکہ کے قریش کے لوگوں کا کیا ہوتا ہے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا، اور سب سے پہلا کام بیت اللہ میں داخل ہونے کے بعد، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد یہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت اللہ کی چھت پر کھڑا کر کے حضرت بلال نے اذان دی، اور پورے مکے کے اندر حضرت بلال کی اذان گونجی۔ آپ نے انتقام لینے کے بجائے، لوگوں کا خون بہانے کے بجائے اعلان کر دیا کہ جو بیت المسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے امن ہے، جو اپنا ہتھیار پھینک دے گا اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے۔ عام اعلان کر دیا، اور وہ بڑے بڑے سرداران مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی، آپ کو گرفتار کرنے کی سازشیں تیار کی تھیں، جنہوں نے مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ کیا تھا، وہ جب سامنے آئے تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تمہارے اوپر کوئی آج تمہارے سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سب آزاد ہو، تمہیں کوئی تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف تھا کہ 13 سال تک جن لوگوں نے ظلم و ستم کی چکی میں پیسا، جب ان کے اوپر اقتدار حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ کوئی اور ہوتا تو مکہ مکرمہ میں خون کی ندیاں بہہ جاتی، کوئی اور ہوتا
تو اکڑتا ہوا، اتراتا ہوا اور اپنے تکبر میں ڈوبا ہوا داخل ہوتا. لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور زبان مبارک پر یہ آیات تھیں کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہم تمہیں فتح مبین عطا کرنے والے ہیں. یہ آیات تلاوت فرما رہے تھے اور سب کو امن دے دیا، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا. رحمت اللہ عالمین صلی اللہ، ایک ایسی مثال جو دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی کہ اتنے کٹر دشمن، خون کے پیاسے، ظلم و تشدد کی چکی میں پیسنے والے، جب ان کے اوپر اقتدار حاصل ہوا تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا یہ معاملہ فرمایا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے لوگ، بڑے بڑے سردار جو اسلام دشمنی میں بڑے کٹر تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی. وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہجویہ قصیدے کہے تھے، آپ کی شان میں گستاخیاں کی تھیں، انہوں نے آ کر معافیاں مانگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافیاں مانگی اور معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اس کے بعد جو قبائل عرب تھے جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا انجام ہوتا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ خود قریش کے لوگ مغلوب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ان میں سے بیشتر نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ جو تردد تھا ان کے دل میں، تھوڑا سا تردد تھا، وہ تردد بھی جاتا رہا. اور اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے فتح مکہ کے بعد، تو سارے قبیلے عرب قبائل سے لوگ امٹ کر فوج در فوج گروہوں کی شکل میں وفد بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. صرف ایک وفد یمن سے جو آیا تھا وہ 700 افراد پر مشتمل تھا. 700 افراد نے آ کر ایک ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا. تو جو نقشہ کھینچا تھا قرآن کریم نے غزوہ خیبر کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آنے والی ہے، مکہ مکرمہ فتح ہونے والا ہے، تو آنکھوں سے دیکھو گے کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، حرف بحرف آنکھوں سے لوگوں نے دیکھ لیا. تو یہ منظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھینچ دیا گیا تھا فتح مکہ سے بہت پہلے، کیونکہ اس میں پیشین گوئی تھی کہ عنقریب مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہونے والی ہے اور جزیرہ عرب کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. اس لیے جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر تلاوت کی تو صحابہ کرام نے بڑی خوشیاں منائی. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ، انہوں نے بڑی خوشی منائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے اور انشاءاللہ ان قریب اسلام کو یہ غلبہ حاصل ہونے والا ہے. صرف ایک بزرگ سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ سورت نازل ہوئی لوگ خوشی منا رہے تھے، وہ بیٹھے رو رہے تھے، رونے لگے. جب آپ نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس صورت سے مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا. اس صورت سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے، اسلام پھیل جائے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عنقریب وقت آنے والا ہے، یعنی آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد پورا ہونے والا ہے.
تو جب آپ کے تشریف لانے کا وقت پورا ہونے والا ہے تو یقیناً اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عرصے اپنے سے دور نہیں رکھیں گے، آپ کو اپنے پاس بلائیں گے، اور اسی لیے آپ کو تسبیح اور حمد کی اور استغفار کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، اس صورت میں واقعتاً یہ اشارہ موجود ہے کہ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں، کیونکہ آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اسلام پھیل گیا، اس کی نشر و اشاعت ہو گئی، پورا جزیرہ عرب، اتنا بڑا جزیرہ عرب وہ اسلام کے زیر نگی آ گیا۔ تو یہ میرے مقصد بعثت کی تکمیل ہو رہی ہے، لہذا اس میں اشارہ ہے کہ میں جلدی دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بعد میں حضرت فاروق اعظم نے بھی یہ بات فرمائی ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی یہ بات فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ حکم پھر آگے یہ دیا گیا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ جب یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت آئی، فتح آئی، تو اب اللہ سے تسبیح اور استغفار میں، حمد میں اور استغفار میں لگ جاؤ، کیونکہ آپ کے آنے کا مقصد تو پورا ہو گیا، آپ نے اپنا فریضہ منصبی ادا کر دیا۔ اب اپنا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرو، تسبیح کرو، حمد کرو، استغفار کرو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اس صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ جملہ نمازوں میں، سجدوں میں، رکوع میں پڑھا کرتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک فرمایا گیا تسبیح کرو، تو اس کی تعمیل میں آپ سبحانک اللہم فرماتے ہیں۔ آپ فرمایا گیا تھا کہ حمد کرو، اس کی تعمیل میں بحمدک فرماتے تھے۔ فرمایا گیا تھا استغفار کرو، تو اس کی تعمیل میں آپ استغفرک واتوب الیک یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضور اقدس، ورنہ عام طور سے سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک پڑھ رہے ہیں، تو میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ آپ نے یہ کلمات کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے، میرے پروردگار نے اس سورہ نصر کے اندر مجھے اس کا حکم دیا ہے، میں اس کی تعمیل میں یہ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک واتوب الیک یہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے سورت کا خلاصہ۔ اس میں چند سبق ہیں ہمارے لیے عملی طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے دو لفظ استعمال فرمائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ تو یہ جو دو لفظ استعمال فرمائے گئے، ورنہ اگر صرف اتنا فرما دیتے ہیں اذا جاء الفتح، یعنی جب تمہیں فتح حاصل ہو جائے، مکہ مکرمہ فتح ہو جائے تو یہ کرو، لیکن دو لفظ استعمال فرمائے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہو، کوئی فتح ملے، کوئی مقصد حاصل ہو، تو اس کو پہلے اس بات کا استحضار کرنا چاہیے کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے، جو کامیابی مجھے مل رہی ہے، جو فتح حاصل ہو رہی ہے، یہ میری قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کو کسی بھی شعبے میں کوئی کامیابی حاصل ہو تو اس پر اس کو اپنی قوت بازو کا کرشمہ قرار نہ دے، اور یہ سوچ کر کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، میں نے بڑا
عجیب کارنامہ انجام دیا، یہ سوچنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ میرے اللہ نے میری مدد فرمائی، میرے اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک سبق اس لفظ نے دے دیا، نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کو، کہ اے مومنو، تمہیں زندگی کے جس کسی شعبے میں، کسی بھی معاملے میں تمہیں کوئی کامیابی ملے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قرار دو اور اس کا استحضار کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر یہ معاملہ اس طرح پہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا، یہ کامیابی اس طرح نہیں مل سکتی۔ وہ کامیابی چاہے جنگ کے اندر فتح کی صورت میں ہو، وہ کامیابی اپنی کسی کوشش میں ہو، کوئی آدمی روزگار تلاش کر رہا ہے، روزگار مل گیا، کوئی آدمی قرضے کی ادائیگی چاہ رہا ہے، قرضے کی ادائیگی ہو گئی، کوئی آدمی اولاد چاہ رہا ہے، اس کو اولاد مل گئی، کوئی اور ترقی اس کو حاصل ہو گئی، جو کوئی کامیابی دنیا میں ہو تو اس کو اپنی قوت بازو اور اپنی محنت اور اپنی کوشش کا ثمرہ سمجھنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مدد کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرض و کرم سے یہ کام ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، یہ کام ہو گیا۔ یہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے اپنے بجائے، اور یہ کوئی محض عقیدت کی بات نہیں، حقیقت یہی ہے۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ اسباب کو جمع کر لیتا ہے، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ تو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کا کام نہیں ہے۔ آپ نے دوا شروع کی، علاج شروع کیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، تو بظاہر تو بہت سے لوگ بھائی اس دوا سے فائدہ ہو گیا، اس دوا سے شفا حاصل ہو گئی۔ ارے دوا میں کچھ بھی نہیں رکھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا نہ فرمائے تو 1000 دوائیں کھاتے رہو، سارا سال تک ڈاکٹروں کے حکیموں کے چکر لگاتے رہو، شفا حاصل نہیں ہوگی۔ وہی ایک دوا ہے، ایک آدمی وہی دوا ہے، وہی مرض ہے، وہی بیماری ہے، ایک آدمی پر کارگر ہو گئی، دوسرے پر کارگر نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو اس میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا اگر شفا حاصل ہوئی تو شفا کو کی نسبت دوا کی طرف نہیں کرنی، ڈاکٹر کی طرف نہیں کرنی، حکیم کی طرف نہیں کرنی، معالج کی طرف نہیں کرنی، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے شفا عطا فرمائی، اس دوا میں یہ اللہ نے تاثیر پیدا فرمائی۔ دکان کھول کے بیٹھے، آپ نے تو اتنا ہی کیا نا کہ دکان کھول لی، سامان اس کو لا کے رکھ دیا، گاہک کون بھیج رہا ہے؟ گاہک اگر فرض کرو دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، سامان بھی سارا جمع کر لو، اشتہار بھی خوب کر دو، نہ آئے کوئی گاہک، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو گاہکوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ جاؤ اور جا کے اس سے مال خریدو۔ میرے مرحوم بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی کتابوں کی دکان تھی، مذہبی کتابوں کی دکان تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لاہور میں صبح کے وقت میں نے دیکھا کہ شدید بارش ہو رہی تھی، اتنی بارش کے لوگ کہ پانی اکٹھا ہو گیا سڑکوں کے اوپر، ٹریفک بند ہو گیا۔ تو میرے دل میں یہ آیا کہ آج اس بارش کے اس طوفان میں کون ہوگا جو مذہبی کتاب خریدنے کے لیے آئے گا، لہذا نہ جاؤں میں دکان۔ اس لیے کہ بھائی شدید بارش میں اول لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، نکلیں گے بھی تو کسی خاص ضرورت کے لیے، کھانے کی، پینے کی، کتاب کی، اور کتاب بھی مذہبی کتاب، اس کو خریدنے کے لیے کون گھر سے نکلے گا؟ تو اس واسطے نہ جاؤں، آج چھٹی کر لیں، دکان بند رہے۔ دل میں خیال آیا، مگر چونکہ بزرگوں کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے تو فرمایا کہ بعد میں فوراً میں نے سوچا کہ یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی خیال ہے، ارے دکان سے تھوڑی ملتی روزی دینے والے تو کوئی اور ہے۔ اس واسطے
میرا کام یہ ہے کہ دکان کھول لوں اور جا کے بیٹھ جاؤں. گاہک بھیجنا تو کسی اور کا کام ہے، وہ اگر چاہے گا بھیج دے گا، نہیں چاہے گا نہیں بھیجے گا. لیکن میں اپنا کام تو میرا کام یہ ہے کہ پہنچ جاؤں. کہتے ہیں کسی طرح گھٹنے گھٹنے پانی میں ٹل کے جا کے دکان کھول لی. جب دکان کھول کے بیٹھا تلاوت شروع کر دی. بیٹھ کے کوئی اور کام تو تھا نہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی کہ بھئی خالی بیٹھے ہیں تلاوت کر. دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد کہ لوگ چھتری لگا لگا کر آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو عقل سے سوچو کہ اس کو کیا ایسی ضرورت پیش آ گئی تھی اس وقت کہ اس بارش میں طوفان میں وہ چھتری لگا کر یہاں پر کتاب خریدنے کے لیے آئے. لیکن میرے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری روزی کا سامان کرنے کے لیے یہاں پر بھیج دیا. تو دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی بالآخر توفیق اور اس کے اندر تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو. انسان کا کام تو صرف یہ ہے کہ کوشش کر لے. لہذا جب کبھی کوئی کامیابی حاصل ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے. یہ سبق ہے جو اس لفظ نے دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو پھر یہ کام کرو. اور باقی کچھ اور سبق ہیں اس صورت میں. اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.